ہواؤں کی پرستش میں لگے ہیں. میں ہوں کہ چراغوں سے ہوا کاٹ رہا ہوں. میں ہوں کہ چراغوں سے ہوا کاٹ رہا ہوں. محترم صابر مصطفیٰ بدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلیم جیسا ہی وصف کلام دے اللہ. کلیم جیسا ہی وصف کلام دے اللہ. بجھا دے پیاس جو دل کی وہ جام دے اللہ. اور شجر حجر تیری تسبیح میں خمیدہ ہے. شجر حجر تیری تسبیح میں خمیدہ ہے. شرف یہ مجھ کو بھی تو صبح و شام دے اللہ. اور وہ رزق دے کہ لہو میں کوئی بھور نہ اٹھے. وہ رزق دے کہ لہو میں کوئی بھور نہ اٹھے. دیا ہے نفس تو یہ اہتمام دے اللہ. آمین ثم آمین. آج کی اس تقریب میں موجود آکوٹ نگر پریشد شکشن وبھاگ کے پرشاسن ادھیکاری، ہمارے بڑے ہی محترم ایک آنریبل پرسنالٹی آدرنیہ سنیل جی تروڑے سر، اسی طرح سے آکوٹ شہر کی ایک بہت ہی معروف اور نامور شخصیت جو اردو زبان و ادب کے حوالے سے پورے ہندوستان پر لیے جہاں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے وہاں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں. میرے بڑے ہی محترم علی جناب عبدالحق وفا صاحب آکوٹوی، اسی طرح سے اس مدرسے کے صدر مدرس جن کی آج سرودوشی کی تقریب میں ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں، میرے بڑے ہی محترم بہت گہرے دوست کہ اگر میں وفا صاحب کے حوالے سے کوئی رشتہ اگر قائم کروں تو وہ میرے انکل بھی ہے. لیکن انکل کہنا مجھے اس لیے زیادہ مناسب نہیں لگتا کہ میری داڑھی بہت زیادہ سفید ہو گئی ہے اور ظہیر سر کی داڑھی جو ہے ابھی بھی کالی ہے، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا. میں دوست کی حیثیت سے ان سے ملتا ہوں. جناب سید ظہیر الدین صاحب اور پرواز اور دیگر یہاں کی جتنی نگر پریشد کی اسکولیں ہیں، شاہین اور دیگر صفا، وہاں کے تمام نمائندگان، ہیڈ ماسٹرز، پیاری بیٹیوں اور بیٹوں. بیٹیاں بہت زیادہ تعداد میں اچھی لگتی ہیں. پاپا بیٹیاں یہاں پر ہے اس لیے مجھے بیٹیوں کے حوالے سے چند مصرے یاد آتے ہیں کہ پریشانی میرے چہرے سے فوراً جان لیتی ہے. پریشانی میرے چہرے سے فوراً جان لیتی ہے. وضو کر کے تلاوت کے لیے قرآن لیتی ہے اور پڑوسی سے بھی وہ چھلنی کبھی مانگا نہیں کرتی. میری بیٹی دوپٹے سے بھی آٹا چھان لیتی ہے. یہ خودداری ہونی چاہیے. پڑوسی سے بھی وہ چھلنی کبھی مانگا نہیں کرتی. میری بیٹی دوپٹے سے بھی آٹا چھان لیتی ہے. پیارے بچوں، یہ میں اتنے زیادہ تکلفات کا عادی نہیں ہوں. ہر چند کے کو ہندوستان بھر میں گھومتا رہتا ہوں مشاعروں کے، تعلیمی کانفرنسز کے حوالے سے، لیکن یہ تکلفات میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ نہ کچھ تصنع کا شائبہ ہوتا ہے، اس لیے میں اس کو پسند بھی نہیں کرتا. میرے پاپا کے جیسا میرا مزاج ہے جو ہے بالکل ڈائریکٹ. لیکن چونکہ میں اتنا اعزاز میرا یہاں پر وہ اس کے بھی میں فیور میں نہیں تھا، لیکن ظہیر سر کا بڑا اصرار تھا تو ان کے حکم کی تعمیل میں میں حاضر ہوا ہوں. یہ ترانے پرواز کا جو مجھے تسمیہ ہے وہ بھی بڑی عجیب ہے. غالباً 2 یا 3 مہینے پہلے میں اور محترم ظہیر سر اسکول کے ہی کسی کام سے
غالباً تروڑے سر بھی وہاں پر تھے اکولا میں، ان سے ملاقات کے لیے لاگے سر سے ملاقات کے لیے ہم لوگ اکولا ان کے بائک پر جا رہے تھے. تو غالباً چوہٹہ کے قریب، چونکہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس لیے فرصت میں تھا. اور کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ سفر کے اندر تخلیقی قوت جاگ جاتی ہے. ابھی آپ چونکہ چھوٹے اس لیے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب بڑے ہوگے تو آپ کو محسوس ہوگا. ہمارے اساتذہ کو بھی کبھی اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ سفر کے اندر آدمی بہت زیادہ پرسکون ہوتا ہے اگر اس کے پاس کوئی اچھی سیٹ ہے، بیٹھنے کے لیے بہترین نشست ہے، تو اس کے تخیل کی پرواز جو ہے بلند ہوتی رہتی ہے. تو ایسے ہی میں ظہیر سر کے پیچھے بیٹھا تھا، آپ ڈرائیو کر رہے تھے، تو پرواز کے لیے چند مصرے میرے ذہن میں آئے. سر تو ایک بند ہوا تو میں نے، ہم ایک جگہ چائے پینے کے لیے رکے، تو میں نے ظہیر سر سے کہا کہ سر آپ کی اسکول کا کوئی ترانہ وغیرہ اگر ہے کہ نہیں. تو سر نے کہا کہ پتہ نہیں، لیکن میں نے کہا یار ایک میرے سے 4 مصرے ہو رہے ہیں، میں نے ان کو سنا ہے، ان کو بہت پسند آیا. وہ ہم لوگ واپس آئے اور تروڑے سر اکولا سے واپسی میں یہ پورا ترانہ تیار ہو گیا دوران سفر ہی. جی پھر میں نے پپا کو بتایا یہ ترانہ، تو پپا نے کہا کہ بیٹے بہت اچھا ہے. اور ترانہ اسی طرح بہت آسان سے لفظیات کا استعمال کرتی جو بچوں کی بھی سمجھ میں لکھے جاتے ہیں. تو میں تو انہیں گا نہیں سکتا ہوں کیونکہ میری آواز اتنی مترنم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں. آپ لوگ بغور سنیں اسے. مکتب پرواز تیرا ہے بہت اعلیٰ مقام. تعلیمی ادارہ کوئی بھی ہو وہ یقیناً اعلیٰ مقام ہی ہوتا ہے. وہاں پر نسلوں کی تربیت کی جاتی ہے، وہاں پر ہماری بیٹیوں کی تربیت کی جاتی ہے. مدرسہ، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساتھی، یہاں کی خاک سے نسخہ بنائے جاتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں طائران بے پر کو، یہ وہ جگہ ہے جہاں طائران بے پر کو بلند فضاؤں میں اڑنا سکھایا جاتا ہے. تو یہ بڑی مقدس مقام ہے مدرسہ، اسکول، جہاں پر جو تعلیم و تربیت کا نظم ہوتا ہے. تو دیکھیے اسی جانب میرا اشارہ ہے کہ مکتب پرواز تیرا ہے بہت اعلیٰ مقام، علم کا گہوارہ ہے تو قابل صد احترام. سنگ ریزوں کو اٹھایا اور گوہر کر دیا. سنگ ریزوں کو اٹھایا، یہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں نا، پتھروں کے ٹکڑے، کانٹ کے ٹکڑے، یہ آپ جب یہاں پر داخلہ لیتے ہیں تو اسی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں آپ کی تربیت اور تعلیم کا وہ نظم کیا جاتا ہے. آپ کے اساتذہ آپ پر وہ نقش نگاری کرتے ہیں. ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. تو یہ آپ کی تقدیر بنانے کا کام کرتے ہیں. سنگ ریزوں کو اٹھایا اور گوہر کر دیا، تشنہ جانے علم کو شیریں سمندر کر دیا. گود میں پلتے ہیں تیری کتنے ہی عبدالکلام، مکتب پرواز تیرا ہے بہت اعلیٰ مقام، علم کا گہوارہ ہے تو قابل صد احترام. نو نہالوں کے لیے تو تحفہ اذقان ہے. آپ نو نہال ہیں اور یہ اللہ کی جانب سے ایک بڑا تحفہ ہے. آپ کو تو آپ کے شہر کے اندر اسکول کا نظم ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. ورنہ جس عمر میں ہم آپ کی عمر میں جب ہم ہوا کرتے تھے ہمارے شہر میں اسکول کا نظم نہیں تھا. ہم کو وہاں سے ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جلگاؤں جانا پڑتا تھا. لیکن آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کو یہاں پر ہرشم جماعت تک تعلیم دی جاتی ہے. یہاں پر ہائی اسکول ہے، پٹیل ہائی اسکول ہے، اقرا ہائی اسکول ہے، آپ کے اپنے شہر میں ہے. نونہالوں کے لیے تو تحفہ اذان ہے، کائنات علم میں تیری الگ پہچان ہے، اور ظہیر بیریا تیری صفوں کے ہے امام. ہے نا، آپ کی یہاں کی صفوں کے امام ہے یہ، اور ان کی امامت کا آج کا آخری دن ہے، کل کا، مطلب کل تو سنڈے ہے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھے فیض سر کہ مومن کبھی ریٹائر نہیں ہوتا ہے نا. یہ ان کی دفتری ذمہ داریوں سے ریٹائر تو ہو جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک نئی زندگی، نئی رہ گزار ان کی منتظر ہے. سوشل ورک ہے، ثقافتی تقاریب ہے، اور وہ بہت سارے کچھ کر سکتے ہیں، سیاست میں بھی جا سکتے ہیں.
کیونکہ ان کے خاندان میں تو میرے خیال سے ان کے کچھ خاندانوں کا سیاست سے تعلق بھی رہا ہے. اکرم بھائی جو ہے وہ نگر سیوک رہے ہیں, تو ایسے ان کا بیک گراؤنڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں, ان کو بہت سارا سپورٹ مل سکتا ہے اور بہت معروف بھی ہے یہاں پر. تو اور ظہیر بیریا ہے تیری اور ظہیر بیریا تیری صفوں کے ہیں امام, مکتب پرواز تیرا ہے بہت اعلیٰ مقام, علم کا گہوارہ ہے تو قابل سر احترام. تجھ سے وابستہ سبھی استاد ہیں اعلیٰ دماغ, تجھ سے وابستہ. میں نے یہ مصرع اس لیے لکھا پاپا کہ جب میں یہاں پہلی بار آیا تو یہاں کے اساتذہ نے جو بچوں کے لیے ٹیچنگ ایڈس جو بنائے ہیں وہ واقعی میں بہت متاثر ہوا. کروڑے بچوں کے لیے جو ٹیچنگ ایڈس بنائے ہیں آپ نے اس کے بارہا دیکھا ہوگا, لیکن میں نے پہلی بار دیکھا کہ ایک پرائمری اسکول میں, وہ بھی نگر پریشد کی اسکول میں, اتنے بہترین اساتذہ کا یہاں پر نظم ہے اور بچے اس سے استفادہ کر رہے ہیں, اس سے علم حاصل کر رہے ہیں. تو اس وقت میرے یہ ذہن میں مصرع آیا تھا کہ تجھ سے وابستہ سبھی استاد ہیں اعلیٰ دماغ, جو اندھیری رہ گزاروں میں جلاتے ہیں چراغ, با ادب ہو کر کرے سب ان کی عظمت کو سلام, با ادب سب کرے ان کی عظمت کو سلام, مکتب پرواز تیرا ہے بہت اعلیٰ مقام, علم کا گہوارہ ہے تو قابل سر احترام. خارزاروں میں تیری ہستی ہے جیسے گلستان, ہے کہاں اس دشت میں تجھ سا شفیق و مہربان. خارزاروں میں تیری ہستی ہے جیسے گلستان, ہے کہاں اس دشت میں تجھ سا شفیق و مہربان. معجزے سے کم نہیں آکوٹ میں تیرا قیام, معجزے سے کم نہیں ہے معجزے سے کم نہیں آکوٹ میں تیرا قیام, مکتب پرواز تیرا ہے بہت اعلیٰ مقام, علم کا گہوارہ ہے تو قابل عزت احترام. رحمت باری ہمیشہ تجھ پہ ہو سایہ فگن, رحمت باری ہمیشہ تجھ پہ ہو سایہ فگن, تیرے پھولوں سے مہک اٹھے یہ دھرتی یہ گگن. رحمت یہ دعا ہے میری, رحمت باری ہو تجھ پہ, رحمت باری ہمیشہ تجھ پہ ہو سایہ فگن, تیرے پھولوں سے, تیرے پھول یعنی آپ لوگ, یہاں کی گل کون ہے؟ آپ لوگ ہیں, بچے ہیں یہاں. تیرے پھولوں سے مہک اٹھے یہ دھرتی یہ گگن, خالق دنیا کرے تجھ کو عطا عمر دوام, ہمیشہ ہمیشہ رہے گی, ہے نا. یہ مدارس جو ہیں ہماری, یہ ہمارے قلعے ہیں طرف سے دیکھا جائے تو یہ, اب وہ قلعے جو ہے دہلی کا لال قلعہ نہ یہاں کا لال قلعہ, یہ اسکولیں جو ہے وہ اب ہمارے قلعے ہیں. رحمت باری ہمیشہ تجھ پہ ہو سایہ فگن, تیرے پھولوں سے مہک اٹھے یہ دھرتی یہ گگن, خالق دنیا کرے تجھ کو عطا عمر دوام, مکتب پرواز تیرا ہے بہت اعلیٰ مقام, علم کا گہوارہ ہے تو تیری قابل سر احترام. تیرے حق میں صابر احتر یہ کرتا ہے دعا, مجھے حقیق کی کیا بساط, لیکن میں دعا کر رہا ہوں کہ تیرے حق میں صابر احتر یہ کرتا ہے دعا, رفعت پرواز کو محفوظ رکھنا ہے خدا. تیرے حق میں صابر احتر یہ کرتا ہے دعا, رفعت پرواز کو محفوظ رکھنا اے خدا. چاند تاروں کی جبینوں پر رقم ہو تیرا نام, چاند تاروں کی جبینوں پر رقم ہو تیرا نام, مکتب پرواز تیرا ہے بہت اعلیٰ مقام, علم کا گہوارہ ہے تو قابل عزت احترام. آمین کہیے زور سے, سب آمین. تو یہ پہلے بچوں یہ ایک بالکل اتفاقیہ گیت یہ ہو گیا ہے, اور میرے علم میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا آگے کس طرح سے سچویشنز بنتی جائیں گی. اور میرا اعزاز اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے آج کا یہ اعزاز. میرے بہت سارے اعزازات ہوئے, دہلی میں ہوئے, لکھنؤ میں ہوئے ہیں, کانپور میں ہوئے. میں زی سلام نیٹ ورک سے بھی جڑا رہا, وہاں پہ بھی بہت بڑے بڑے اداکار, فلمی اداکار, ٹی وی آرٹسٹ کے سامنے بھی میرے اعزاز ہوئے ہیں. لیکن ان سب سے زیادہ
یہ میرا یہ اعزاز اس لیے بہت زیادہ بیش قیمت ہے کہ یہ میرے روحانی والد، میرے روحانی باپ کی موجودگی میں ہوا۔ یہ اس کا مجھے بہت بڑی خوشی ہے۔ میں رخصت چاہتا ہوں آپ سے، اور ظہیر سر کی سبکدوشی پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان سے، اور امید یہ کرتا ہوں کہ سر اسی طرح سے اب اپنی اگلی زندگی میں بھی سرگرم رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک دعا یہ ضرور کرنا کہ ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ حج بیت اللہ کی سعادت سے اللہ ہر مومن کو سرفراز کرے۔ یہی دعا ہم ظہیر سر کے لیے مانگتے ہیں۔ اس موقع پر آپ لوگوں نے بہت غور سے سنا۔ اگر کوئی مترنم شاعر اگر ہوتا تو اس کو بہت اچھے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا تھا، لیکن میں نے جو بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا، جزاک اللہ، شکریہ۔